کسی کی آڈیو ویڈیو یہ تو ایک الگ چیز ہوگی. پھر یہ ہوتا ہے کسی کا کوئی خط آیا, وہ خط ہم نے معاشرے میں عام کر دیا, اس نے بحیثیت راز ہی رکھا تھا, یعنی واٹس ایپ کی کوئی کنورزیشن ہو گئی, کوئی چیٹ ہو گئی, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے جی کسی نے رشتے کے لیے تصویر بھیجی ہے آپ کو, لڑکی نے خاص طور سے لڑکے والوں کے لیے بھیجی کہ آپ دیکھ لیں ہاں یا نہ کریں, وہ تصویر سب جگہ پوسٹ ہو رہی ہے, پکچرز لگائی جا رہی ہیں, یا بہنوں کی آپس میں چیٹ ہو رہی ہے, وہ بہن کا موبائل اٹھا کے لڑکی کی تصویر لی سب جگہ. یہ کیا اچھا عمل کہلائے گا؟ دیکھیں اویس بھائی, یہ اس طرح کی نازیبا حرکت جو ہے یہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت ہے نا, اور ان سب چیزوں کی اصل جو وجہ ہے ہمارا آہستہ آہستہ جو ہے بتدریج اسلامی تعلیمات سے دور ہونا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا, کوئی ایک خاتون میڈیا پر اٹھ کر آئی اور اس نے کوئی فحاشی کی کوئی تصویر یا ویڈیو کری, آج سے چند سال پہلے, زیادہ نہیں 5 سال پہلے, اس کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اور اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جاتا تھا. بولا یہ سننے میں آتا تھا دفع کرو ان کو, اس کی بات نہ کرتے ہم نا. آج کل تو اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے, آڈیو لیک ہو رہی ہے, تو ہنس کر اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. مطلب اب وہ ذہنی طور پر وہ نفرت ختم ہو گئی ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی طرح یہ جو پہلے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا, ایک اسلامی رواداری تھی ملک پاکستان کے اندر, ہم دیکھتے تھے جو ہمیں اکابرین سے تعلیمات ملی تھی اس کے اوپر لوگ اپنے آپ کو عمل پیرا رکھتے تھے. اب آہستہ آہستہ جب سے موبائل اینڈرائیڈ عام ہوا ہے مارکیٹ میں اور اسلامی تعلیمات سے انسان دور ہوتا گیا ہے, جتنے ماڈرن دور میں آتا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. وہ ان چیزوں کے اوپر یہ کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میں یہ کام کروں گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. وہ صرف آج کل ہم کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں, کسی بھی چیز پر عمل کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسے حرکت کر رہے ہیں, تو ہم اس کا تعلق یہ دیکھ رہے ہیں یار اس سے میڈیا کے اعتبار سے ہم پہ کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا, یا ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا اثر ہوگا. وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ مجھے کل کو مرنا بھی ہے. ہم پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ صلی اللہ کی تمام بیان کی جا چکی ہیں, قرآن بھی کھول کھول کے اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. اور اس سے بڑھ کے آگے نسلیں آئیں گی, مثال کے طور پہ بیٹا بیٹی پوتے کیا سوچیں گے جی, وہ والدہ والد اس طرح سے منظر عام پر آیا کرتے تھے اور اس طرح مشہور ہوتے تھے لائکس کے لیے, ویوز کے لیے, ریٹنگز کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب اللہ کا شکر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے, ایک پاور ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی پھر بھی لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر رجحان دین کی طرف آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. لوگ کوئی بھی انسان جب ایک وقت تک آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دین کو بھول جاتا ہے, آخرت کو بھول جاتا ہے, لیکن جب اس کے قریب آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام جس سے ہماری نسلوں کو نقصان پہنچے, یا ہمیں کل کو قبر میں جا کر جواب دینا ہو اور حشر کا میدان سجے گا. مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے قیامت بھی آئے گی, موت بھی برحق ہے, مرنا بھی اور قبر میں حساب بھی دینا ہے. تو وہ بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے نا, اس نے وزیر کے ذمہ لگایا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ بتانا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بتانا ہے. وزیر پریشان, بڑے بڑے مفکرین سے دانشور سے اس نے پوچھا دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے. کسی نے کہا کہ سورج صبح نکلتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. تو کسی نے کچھ کہا, مطمئن نہیں ہوا وزیر. ایک قلندر کے پاس گیا, اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ, بادشاہ کو آپ بولیں کہ بادشاہ سلامت آپ کو موت آئے گی جیسے آپ کے والد صاحب کو موت آئی. اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ بولیں کہ میں مروں گا نہیں, تو پھر آپ کے والد اور دادا کہاں گئے؟ آپ تو بادشاہ ہیں, آپ تو فوراً پیش کریں اپنے والدین کو. تو موت برحق ہے, اس سے کسی کو نجات نہیں ملنی.